یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب اب نہ دنیا نیوز دے سکتا ہے، نہ کامران شاہد دے سکتا ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ یہ انٹرویو کروا کر خود اپنے لیے مصیبت پیدا کر لی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، مفہوم ہے اللہ رب العزت اپنی چالیں چلتا ہے، اور وہ سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے، وہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو عمران خان کی سیاست ختم کر دینے والا وہ انٹرویو جو کامران شاہد صاحب کے شو میں عثمان ڈار کا دکھایا گیا، ایسا لگا کہ نہ جانے کیا ہے کہ کامران شاہد اپنے والد کے گھر پر جو مغل طرز تعمیر کا ایک گھر ہے، اس پر وہ باہر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ عثمان ڈار دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آتے ہیں جیسے کسی ایوارڈ لینے کے لیے آ رہے ہوں۔ کامران شاہد کہتے ہیں چمک رہے ہیں، بڑے زبردست لگ رہے ہیں، اور عثمان ڈار ایک انٹرویو دے دیتے ہیں۔ بھاڑ میں گیا انٹرویو عثمان ڈار کا، بھاڑ میں گئی عثمان ڈار کی گئی باتیں۔ یہ جو انٹرویو ہے، یہ انٹرویو جس سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ سب سے بڑا دھماکہ ہوگا، یہ انٹرویو بھی الٹا پڑ گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ عمران خان کے حق میں، عمران خان کی سالگرہ بھی ہے، ان کو سالگرہ مبارک، پاکستان میں تمام جمہوری قوتوں کو مبارک، کہ یہ انٹرویو جو توقع کی جا رہی تھی کہ اڑا کے رکھ دے گا سب کچھ، یہ انٹرویو بھی الٹا پڑ گیا۔ کیسے؟ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، انٹرویو ہوا اور عثمان ڈار نے یہ بتا دیا کہ 9 مئی منصوبہ ساز عمران خان کی پلاننگ تھی فوج سے ٹکراؤ کی۔ عمران خان کی پلاننگ تھی، پارٹی میں 2 دھڑے بنے ہوئے تھے۔ ایک دھڑا جو تھا وہ دھڑا تھا مفاہمت پسند، دوسرا دھڑا جو تھا وہ لڑائی پر آمادہ تھا۔ عثمان ڈار نے نام بھی لے دیے کہ مراد سعید، حماد اظہر اور کچھ اس طرح کے لوگ جو لڑائی پر آمادہ تھے، اور کچھ لوگ تھے جو مفاہمت پر آمادہ تھے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں، انہیں فرنٹ فٹ پر، فرنٹ لائن پر آ کر کھیلنے والے پسند ہیں۔ کرکٹ کے دنوں سے عثمان ڈار نے یہ بات کی تو عمران خان صاحب جو ہیں، وہ جو شدت پسند گروپ بن گیا تھا، اس گروپ کو خود لیڈ کر رہے تھے، یہ بتا دیا عثمان ڈار نے۔ پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی، اور پریس کانفرنس ہو کر سیاست چھوڑنے کا، پی ٹی آئی چھوڑنے کا، مذمت کرنے کا اعلان کیا جاتا تھا۔ اب انٹرویو ہوا ہے، شنید یہ ہے کہ مزید بھی انٹرویوز ہوں گے۔ بہرحال انٹرویو میں کیا باتیں کی گئیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہاں، انٹرویو کے اختتام پہ جو بات ہوئی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کچھ باتیں ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس انٹرویو سے زیادہ بڑی باتیں، بہت زیادہ بڑی باتیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ انٹرویو کے اختتام پر جو بات ہوئی وہ بات امپورٹنٹ ہے۔ عثمان ڈار نے تمام باتیں کرنے کے بعد انٹرویو کے اختتام پر ایسی بات کر دی کہ آپ حیران ہو جائیں۔ عثمان ڈار نے کہا کہ دیکھیے، بھٹو کو پھانسی دی گئی، ووٹ بینک نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے کہا نواز شریف جلا وطن ہو گئے، ویسے نواز شریف صاحب خود ڈیل کر کے باہر گئے، لیکن نواز شریف صاحب جلا وطن ہو گئے، ووٹ بینک نہیں ٹوٹا، عمران خان جیل میں ہے، ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ یہ عثمان ڈار نے جاتے جاتے بتا دیا۔ تو کوئی بھی جماعت جوائن نہیں کر رہے، پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، عثمان ڈار نے یہ بتا دیا۔ اب عثمان ڈار کی والدہ کی بات بعد میں کریں گے، لیکن پہلے کچھ بہت اہم سوالات ہیں۔ انٹرویو میں کامران شاہد نے کیا سوالات کیے، بیکار ہے، سوشل میڈیا پر جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ پھر بھی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس انٹرویو کے لیے کل رات کو عثمان ڈار کامران شاہد کے والد کے گھر پر کہاں سے پہنچے، کیسے آئے؟ کیونکہ پچھلے مہینے کی 9 تاریخ کو یہ خبر آئی تھی کہ عثمان ڈار گرفتار ہو گئے۔ کم و بیش 25 دن عثمان ڈار ان 25 دنوں میں کہاں تھے؟ ان کے رشتہ دار تو سندھ ہائی کورٹ میں، کراچی میں ان کے اٹھائے جانے کے بعد درخواستیں دے رہے تھے، ان کا تو کچھ نہیں پتا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا تھا کہ گرفتار کر لیے گئے، اور عثمان ڈار کہیں پیش بھی نہیں کیے گئے۔ تو جو شخص کہیں پیش نہیں کیا جاتا، قانون کی زبان میں وہ شخص حراست میں ہوتا ہے، اور اگر 24 گھنٹے گزر جائیں تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے ہیبیس کارپس کا کیس بن جاتا ہے، حبس سے بیجا کا کیس بن جاتا ہے۔ تو عثمان ڈار کہاں تھے، نہیں پتا۔ چلیے انٹرویو ہو گیا، فری ول کے ساتھ عثمان ڈار کا انٹرویو ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان ڈار کہاں ہیں، عثمان ڈار کہاں گئے، عثمان ڈار کیسے گئے، عثمان ڈار کس کے ساتھ گئے، عثمان ڈار نے کامران شاہد سے رابطہ کیسے کیا، عثمان ڈار یہ انٹرویو دینے پر کیسے آمادہ ہوئے؟ کیا کامران شاہد ان تمام سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں؟
کیا کامران شاہد بتا سکتے ہیں کہ عثمان ڈار جو غائب تھے ان کے رابطے میں کیسے آئے؟ ایک، کیا کامران شاہد بتا سکتے ہیں کہ ان کے پروگرام میں یہ انٹرویو ہوا کیسے ہوا؟ دو، کیا کامران شاہد بتا سکتے ہیں کہ ان کے والد گرامی شاہد کے گھر تک عثمان ڈار کو کون لے کر آیا؟ تین، کیا کامران شاہد بتا سکتے ہیں کہ عثمان ڈار انٹرویو دینے کے بعد کہاں ہیں؟ چار، کیا کامران شاہد بتا سکتے ہیں کہ عثمان ڈار کا وہ کون سا فون نمبر ہے جس پر عمر ڈار رابطے میں نہیں ہے، عثمان ڈار کی والدہ رابطے میں نہیں ہے اور کامران شاہد جیسا شرلاک ہومز رابطے میں ہے؟ پانچ، نہیں، ان سوالوں کے جوابات آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتے۔ ایک جواب آیا ہے، اس کا ایک جواب آیا ہے، وہ جواب صحیح ہے، درست ہے، میٹر نہیں کرتا، لیکن جواب ہے ہمارے سامنے۔ جواب ہے عمر ڈار کا۔ پہلا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان ڈار پہ تشدد کیا گیا، ٹویٹر پہ آئے، ویڈیو ڈالی اور بتایا کہ عثمان ڈار پہ تشدد کیا گیا، جس وقت گرفتار کیا گیا اسی وقت تشدد کیا گیا۔ دوسرا، عثمان ڈار کی والدہ سامنے آئی اور عثمان ڈار کی والدہ نے سامنے آ کر مخاطب کیا ہے خواجہ آصف کو، اور انہوں نے خواجہ آصف سے کہا ہے کہ خواجہ آصف، تم نے میرے بیٹے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کے جو کروانا تھا وہ کروا لیا، جو منوانا تھا وہ منوا لیا، سیاست میرے بیٹے عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، میں نے نہیں چھوڑی، اس کی ماں نے نہیں چھوڑی، اس کی ماں اب تمہارا مقابلہ کرے گی، ہمت کر سکتے ہو تو آؤ مقابلہ کرو۔ اب سیالکوٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر عثمان ڈار کی والدہ الیکشن لڑیں گی۔ عثمان ڈار کی والدہ، کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ میری رائے میں ہاں۔ یہ عمران خان کا مقابلہ آنے والے الیکشن میں، اول تو عمران خان صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، نہیں لڑ پائیں گے الیکشن، یہ جو مجھے خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق، لیکن میاں نواز شریف کے مقابلے میں کوئی ہو، مریم نواز شریف کے مقابلے میں صنم جاوید ہو، یہ اس سے بڑا مقابلہ ہے اب تک جو پکچر نظر آ رہی ہے اس کے مطابق۔ آگے جا کے ممکن ہے کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو جائے، لیکن اس کے مطابق یہ سب سے بڑا مقابلہ ہے پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ کا۔ یہ سب سے بڑا الیکشن ہوگا، عثمان ڈار کی والدہ اور خواجہ آصف آمنے سامنے۔ اور خواجہ آصف، پہلے تو ان کو کال آفس میسر تھا، آپ کو یاد ہے وہ جنرل باجوہ نے خود بتا دیا تھا کہ خواجہ صاحب آپ نے مجھے کال کی تھی اور آپ جو مقابلہ ہار گئے تھے وہ مقابلہ پھر آپ جیت گئے تھے، آپ سے کہا گیا تھا فکر ناٹ وری ناٹ۔ تو پھر خواجہ آصف صاحب الیکشن ایسے جیتے تھے۔ اب خواجہ آصف صاحب کو کال آفس بھی میسر نہیں ہے، جنرل باجوہ تو نہیں ہے، خواجہ آصف کو اب عثمان ڈار کی والدہ سے الیکشن جیتنے سے میاں نواز شریف بھی نہیں بچا سکتا، مریم نواز شریف نہیں بچا سکتی، پوری پی ایم ایل این توے پہ بیٹھ جائے، لیکن عثمان ڈار کی والدہ بمقابلہ خواجہ آصف کسی کا باپ نہیں جتا سکتا خواجہ آصف کو۔ یہ میں آپ کو اپنی جو مجھے نظر آ رہا ہے اس الیکشن کے مقابلے میں، جتنا میں نے خبروں کو، ان حالات کو کور کیا ہے، پنجاب میں دیکھا ہے، سندھ میں دیکھا ہے، اس مقابلے میں خواجہ آصف کی جیتنے کا نو چانس، خواجہ آصف کی سیاست ختم۔ اگر اس حکمت عملی کو جو خواجہ آصف کے مقابلے میں عثمان ڈار کی والدہ نے پاکستان تحریک انصاف کو دکھا دی ہے، اس حکمت عملی کو اگر پاکستان تحریک انصاف اپنا لے تو آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی الیکشن نہیں ہرا سکتا۔ یعنی ایک جانب ہو رانا تنویر اور دوسری جانب ہو پاکستان تحریک انصاف کے کسی روپوش کارکن کی والدہ، ایک جانب ہو پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا پہلوان اور دوسری جانب ہو کسی روپوش کارکن کی والدہ، ایک جانب ہو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل ہیوی ویٹ، اور سامنے اگر ارسلان تاج گھمن نہ بھی ہو تو ارسلان تاج گھمن کے گھر سے ان کی والدہ، ان کی بہن، ان کی اہلیہ کوئی مقابلے پر ہو، اس الیکشن میں تو پھر کوئی کسی کو نہیں ہرا سکتا۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف کی ان خواتین کو الیکشن ہرانا پھر ناممکن ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ رجب طیب اردگان کو غالباً مڈ 90s کا وقت تھا، گرفتار کیا گیا۔ رجب طیب اردگان گرفتار ہو گئے، الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے۔ رجب طیب اردگان کی پارٹی نے الیکشن جیتا بھاری اکثریت سے، اور اس کے بعد انہوں نے آئینی ترمیم کی، اور آئینی ترمیم کرنے کے بعد رجب طیب اردگان کی پارٹی نے
رجب طیب اردگان کو الیکشن کے لیے اہل کروایا. وہ الیکشن لڑے اور الیکشن لڑنے کے بعد وہ پھر ترکی کے حکمران بنے اور اس کے بعد وہ کسی انتخابی مارکے میں نہیں ہارے. اب کی بار کا انتخابی مارکا ٹف تھا, بڑا تھا, لیکن رجب طیب اردگان مسلسل جیتتے چلے آ رہے ہیں. اب جو کچھ ہوا ہے وہ اس وقت بہت بڑا ہے. عثمان ڈار کا انٹرویو ہو گیا, ٹیلی ویژن انٹرویو, ایک بندے کے گھر میں بیٹھ کر دروازے پہ استقبال ہونے کے بعد, واپسی پہ ہاتھ ملانے کے بعد ہو گیا انٹرویو, ختم ہو گیا. تو پھر کہاں ہے عثمان ڈار؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب اب نہ دنیا نیوز دے سکتا ہے, نہ کامران شاہد دے سکتا ہے, نہ کوئی اور دے سکتا ہے. یہ انٹرویو کروا کر خود اپنے لیے مصیبت پیدا کر لی گئی ہے. اور میں نے اسی لیے ٹویٹر پہ لکھا تھا, یہ جو کامران شاہد ہے اپنی ٹائپ کا واحد ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.